الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور جس طرح اللہ احکم الحاکمین نے دوسرے لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں کہ ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق
بھی مقرر کیے۔ پچھلے خطبات میں ہم نے میاں بیوی کے حوالے سے ان کے آپس کے جو حقوق ہیں، خاوند کے ذمہ، بیوی کے ذمہ، ان کو بیان کیا تھا۔ اب اولاد والدین کے ذمہ ان کے جو حقوق ہیں ان کا بیان ہوگا۔ محترم بھائیوں، اگر قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کا الحاکمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحلہ وار اولاد کے حقوق بیان کیے۔ کہ جب بچہ پیدا نہیں ہوا پھر کیا طریقہ ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے پھر اس کا حق کیا ہے، جب وہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کا حق کیا ہے، اور جب وہ اپنی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، جوانی میں پہنچتا ہے، شادی اس کی ہوتی ہے، پھر ان کے حقوق کیا ہے۔ اس طرح مرحلہ وار اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق بیان کیے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ابھی شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہے، تو جب پہلا حق اولاد کو یہ دو کہ جب خاوند اپنی بیوی کے پاس جانے لگے تو وہ دعا پڑھے اولاد کے حصول کے لیے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ کہا اولاد کا سب سے پہلا حق والدین کے ذمہ یہ ہے کہ جب وہ اولاد کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہوں تو سب سے پہلے دعا پڑھیں۔ اور اس کا مطلب کہ اے اللہ، ہمارے اس جماع کے اس ملاپ کے نتیجے میں جو تو اولاد ہمیں دے گا اس کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، اگر اس ملاپ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اولاد رکھی ہے، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا، تو کہا یاد رکھو بچہ پیدا ہو جائے گا اس کو شیطان کبھی نہیں نقصان پہنچا سکے گا۔ سب سے پہلا حق یہ ہے والدین کے ذمہ اولاد کے لیے کہ جب وہ پیدا نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہے، دعا پڑھیں تاکہ جب اللہ تعالیٰ کل کو اولاد عطا فرمائے تو شیطان اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس چیز کا محترم بھائیوں اہتمام کرنا چاہیے، لازماً اور ضرورت اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اولادیں بگڑتی ہی شیطان کی وجہ سے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس نے ان کو بگاڑنا ہی بگاڑنا ہے۔ جب ہم بنیادوں میں دعائیں اللہ سے مانگ کے ان کے ساتھ اپنے حمل کو، اپنے اولاد کے حصول کو مضبوط کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کبھی اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، حمل ہو گیا، بچے کی پیدائش کے مراحل دن گزرنے لگ گئے، تو کہا دوسرا حق یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو اچھا کھلائے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ خاوند، کیونکہ اس کے اثرات بہت دیر تک ہوتے ہیں،
ان ایام کے اندر خاوند اپنی بیوی کو اچھا کھلائے، اس کے خرچ کا، اس کے اخراجات کا خیال رکھے. جو وہ کھائے گا، یہ اللہ کی قدرت ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک خوراک والی نالی ماں کے پیٹ سے ہی اللہ تعالیٰ بچے کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. جو ماں کھاتی ہے وہ بچے کے لیے بھی ہوتا ہے. کہا ان ایام کے اندر دوسرا حق یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو اچھا کھلایا جائے، اچھا پلایا جائے، اچھا ان پہ خرچ کیا جائے. اور یہاں اولاد کا مسئلہ ہے. ہر جوڑا، ہر باپ اور ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت بھی ہو اور بڑے ہو کر خوبصورت بھی ہو، اس کے اندر حسن بھی ہو، اس کا اخلاق بھی اچھا ہو. اولاد کی وجہ سے ہمیں لوگوں سے منہ نہ چھپانا پڑے. ہر والد، ہر والدہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صالح اور نیک اولاد عطا فرمائے. حتیٰ کہ انبیاء نے بھی یہی خواہش ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نا، کیا کہا؟ ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد دینا. فرمایا ایمان والوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ سے جب اولاد مانگتے ہیں، کون سی خوبیوں اور صفات والی مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ایمان والے بندے بھی جب اولاد اللہ سے مانگتے ہیں تو اظہار یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صالح اولاد، ایسی صالح اولاد کے جن کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ان کو قیامت تک آنے والے لوگوں کا امام، قائد، پیشوا بنانا. کہا ایمان والوں کی خوبی ہے وہ اللہ سے صالح اولاد مانگتے ہیں. تو ان آیات کی روح سے ہر والد کی اور ہر والدہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد صالح ہو، نیک ہو. جب اولاد کی خوراک کے اندر اس کا کھانا پینا، اس کو اچھی غذائیں کھلانا ہم شامل کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے اثرات نظر آئیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہماری تو ٹکر ہی دنیا کفر کے ساتھ ہے. ہم اپنے مسلمانوں کو کچھ نہیں کہتے، نہ ہم اس حق میں ہیں کہ ملکوں کے اندر بم پھوڑے جائیں اور ملکوں کے اندر فتوے لگائے جائیں اور افراتفری کا لوگوں کو شکار بنایا جائے. قرآن قرآن و سنت کی یہ تعلیم ہے ہی نہیں. ہمارا دشمن اسرائیل ان کے ملک کے اندر اس بات کو قانونی حیثیت حاصل ہے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، بچی ہو، جو بھی ہو، کوئی سروکار نہیں، اس کو اچھی غذائیں کھلائی جائیں. کیوں؟ اور ان کے بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ غذائیں اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ کل کو وہ پیدا ہو تو اسلام کے خلاف کھڑے ہوں. اسلام مضبوط دین ہے، اس کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو وہ کہتے ہیں ان کو بادام کھلاؤ، ان کو اچھی غذائیں، گوشت، دودھ، اس طرح کی بہترین غذائیں جن سے اعصاب مضبوط ہو، جن سے گوشت مضبوط ہو، جن سے دماغ مضبوط ہو. یہ غذائیں کھلاؤ اپنی نسلوں کو تاکہ کل کو جب وہ پیدا ہو تو اسلام کے خلاف کھڑے ہو سکے، مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. آج بڑی بدقسمتی ہے کہ جب اللہ کسی کے اوپر رحمت کرتے ہوئے اس کو اولاد کی نعمت سے نوازنے لگتا ہے تو بیویاں بھی، عورتیں بھی اور مرد بھی، مرد کنجوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بیویاں بھی اگر کوئی چیز مانگتی ہیں تو وہ کہتی ہیں بازاری چیز مجھے لا کے دو. یہ احساس اور فکر ہی نہیں کہ میرے پیٹ کے اندر جو میرے خامد کا نطفہ ہے، جو ہماری نسل ہے، اس کو ہم نے تیار کرنا ہے، اسلام کے لیے کھڑا کرنا ہے، جہاد کے لیے اس کو منتخب کرنا ہے، میدانوں کا راہی اس کو بنانا ہے، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا اپنی اولاد کو بنانا ہے. ہماری بنیادوں سے یہ سوچ نہیں ہوتی، ہماری نسلیں جب پیدا ہوتی ہیں کیسے وہ کافروں کے سامنے کھڑی. اور اسرائیل کے اندر اس وقت تک کسی بچے کو، کسی بڑے کو، کسی عورت کو اللہ کے فضل، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نیشنلٹی آئی ڈی کارڈ نہیں ملتا جب تک وہ مکمل
فنون حرب و ضرب کو نہیں سیکھتا. بالکل کافروں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف تربیت نہیں دیتے ان کو نصیحت نہیں ملتی. اپنی گزرانے زندگی میں نا جب آگے بڑھنا ہو قدم اٹھانا ہو تو کافروں کو دیکھا کرو. اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ کے جس نے کوٹھی بڑی عالیشان بنا لی ہے وہ تو کھاتا پیتا بڑا اچھا ہے. اس طرح کنجوسیاں اور حسد اور غیبتیں ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. کفار کے ساتھ اپنا تقابل کیا کرو. جو تمہارا دشمن ہے جس کو اللہ نے دشمن قرار دیا ہے. فرمایا دوسرا حق یہ ہے والد کے ذمہ والدہ کے ذمہ اپنی اولاد کے حوالے سے کہ جب بچہ حمل ہو تو وہ اپنی بیوی کو اچھا کھلائے اچھا پلائے. اس کے اثرات نظر آئے اولاد پر. اس کا ہاتھ جوڑ مضبوط ہو تو تھوڑی سی سردی لگے تو بیمار نہ پڑ جائے. قوت مدافعت اس کے اندر مضبوط ہو. یہ حق ہے والدین کے ذمہ اولاد کے لیے. اپنے رب سے پوچھو مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے پیٹ میں. اللہ نے کیا بتایا کہ کیا کھانا ہے؟ کوئی شوار مازیگر نہیں, کوئی کوک پیپسی سپرائٹ کے ڈالے نہیں. کہا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. ہم نے تیرے لیے مریم ایک درخت اگا دیا ہے جو تیرے اوپر رطباً جنیّا. سورۃ مریم 16واں پارہ مطالعہ کر کے دیکھو, ابتدائی آیات ہے. کہا ہم نے درخت لگا دیا ہے کھجور کا, تو ساقط علیہ رطباً جنیّا, وہ تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں گرائے گا. فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. کھجوریں کھا, چشمہ تیرے لیے جاری کر دیا, ٹھنڈا پانی پی. وَقَرِّي عَيْنًا, تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کھجور میں ہے. یہ کھا تاکہ جو عیسیٰ جو روح اللہ ہے جو پیدا ہوگا وہ نبی ہے اللہ کا, وہ رسول ہے اللہ کا. اس نے دنیا سے ٹکر لینی ہے, اس نے توحید کا غلبہ کرنا ہے, اللہ کی وحدانیت کو اس نے منوانا ہے. ہماری عورتوں کی جان جاتی ہے کھجوریں کھانے کو. دیسی گھی نہیں کھاتی, کھجوریں نہیں کھاتی, اعلیٰ قسم کی غذائیں ڈرائی فروٹ نہیں کھاتی. مجھے الٹی آتی ہے, مجھے یہ ہے, مجھے وہ ہے. کافر ممی ڈیڈی بنانا چاہتے تھے ہم آتے. اگر ہم اپنی نسلوں کے حوالے سے یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو ایسا بنانا ہے کہ کل کو وہ اسلام کے مضبوط ستون ہو, قلعے ہو, دنیا کے ان سے خوف زدہ ہو, وہ وادیوں کے شیر ہو, تو پھر آج اپنی اولادوں کو اچھا بنانے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے غذائیں بھی اچھی استعمال کرو. یہ دوسرا حق ہے والدین کے ذمہ کہ جب حمل ہو تو اپنی بیوی کو اچھا کھلائے پلائے. اس کے خرچ اخراجات کا حتیٰ کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, طلاق اس حالت میں دی کہ اس کے پیٹ کے اندر اس کا حمل ہے, بچہ ہے, تو کہا پھر بھی خاوند کے ذمہ ہے کہ جب تک وضع حمل نہیں ہوتا اس کی بیوی اس کے بچے کو جنم نہیں دیتی. اگرچہ طلاق ہی کیوں نہ ہو جائے, وضع حمل تک عدت تک خاوند کے ذمہ ہے اپنی بیوی کو اچھا کھلانا اچھا پلانا, کیونکہ اس کا بچہ اس کے پیٹ میں ہے. اپنی لڑائیوں کی وجہ سے, طلاقوں کی وجہ سے اپنی نسلوں کو خراب نہ کرے, اسلام کے سپاہیوں کو خراب نہ کرے. اگرچہ تم نے طلاقیں دے دی ہیں, گھر سے نکال دیا ہے, عدت اس کی وضع حمل ہے, وہ 4 ماہ ہو, 5 ماہ, 8 ماہ ہو, 8 ماہ جتنے بھی مہینے ہیں, خاوند ذمہ دار ہے, عورت ڈیوٹی باؤنڈ ہے اپنی نسل کے لیے اچھی غذاؤں کا استعمال کرے. یہ دوسرا حق ہے پردے باندھ. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے پھر والدین کی طرف سے اولاد کا تیسرا حق یہ ہے
کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دی جائے گی. سب سے پہلی آواز اس کے کانوں کے اندر اگر سنائی پڑی جائے وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو بچپن سے اس کی گھٹی میں یہ شامل ہو اللہ سب سے بڑا ہے، میں نے بڑے ہو کے اللہ کو بڑا بنانے کے لیے توحید کے لیے کردار ادا کرنا ہے. تیسرا حق والدین کی ذمہ اولاد پر، اولاد کے حوالے سے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان کے اندر اذان کہی جائے، اس کے بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے، پھر اس کو گھٹی دی جائے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں گھٹی دیتی جاتی ہے. گھٹی کوئی میٹھی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لے کے نا کوئی آدمی اگر لے کے آتا اللہ کے رسول کے پاس کہ اس کو گھٹی دے، اس کو عربی میں تحقیق کہتے ہیں، تا ہا نون یا اور کاف، گھٹی دینا تحقیق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں کھجور ڈالتے، اس کو چباتے جب وہ نرم ہو جاتی تو وہ لعاب نکال کے اس بچے کے منہ کے اندر ڈال دیتے. تیسرا حق یہ ہے جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دو، اس کو گھٹی ہوتی اور اللہ اکبر کی صدائیں سناؤ اس کو. کہا شیطان بھی بھاگ جائے گا، شیطان بھی بھاگ جائے گا، اور کوئی تو دشمن ہے اسی کو تو ہم نے بگانا ہے. اولادیں بڑی ہوتی ہیں بگڑ جاتی ہیں، پیچھے بنیاد کون ہے؟ شیطان. وہ دشمن ہے، وہ گمراہ کرتا ہے. تو کہا بچپن سے اپنی اولادوں کو جب وہ پیٹوں میں ہوں، جب وہ پیدا ہو جائیں، اللہ اکبر کی صدائیں سنا کے ان کو شیطان کو بگایا جائے اور اسلام پر ان کی گھٹی، ان کی گھٹی اس کو مکمل کیا جائے. تیسرا حق. چوتھا حق یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، بچے کا 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے گروی رکھا گیا ہوتا ہے اور یہ اس کے لیے گروی ہوتا ہے. گروی ہونے کا مطلب یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ بچہ اگر تم اس کا عقیقہ نہیں کرو گے تو کل قیامت کو وہ سفارش نہیں کرے گا. تو عقیقہ اس کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، جس کے پاس استطاعت ہے. حدیث میں آتا ہے جس کے پاس استطاعت ہے وہ عقیقہ کرے، جس کے پاس استطاعت نہیں اس پر عقیقہ بھی فرض نہیں. جس طرح حج ہے، حج زکات استطاعت ہے، بندہ مالدار ہے حج بھی کرے زکات بھی دے. اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا اس پر حج بھی نہیں ہے، اس پر زکات بھی نہیں ہے. بیائی نہیں. اسی طرح جو طاقت رکھتا ہے عقیقہ کرنے کی وہ کرے، جو طاقت نہیں رکھتا اس پر فرض ہی نہیں. جو طاقت رکھنے کے باوجود نہ کرے اس کے لیے پھر یہ وعید ہے کہ کل قیامت کو اس کی اولاد اس کے حق میں سفارش نہیں کرے گی. وعید ہے اس کے. تو فرمایا یہ حق ہے کہ 7ویں دن اگر بچہ ہے تو اس کی طرف سے 2 چھوٹے جانور قربان کیے جائیں، اگر بچی ہے تو 1 چھوٹا جانور وہ قربان کیا جائے. اسی طرح اس کا سر منڈوایا جائے، اگر بچہ ہے تو اس کا ختنہ بھی کروایا جائے. یہ حق ہے والدین کے ذمہ اولاد پر. اس کے بعد جو 5واں مرحلہ ہے اور وہ ہے تربیت. وہ کیا ہے؟ تربیت. اب باقی جتنا بھی گزرانے زندگی ہے، وہ جوان ہوگا، بڑھاپا آئے گا، وہ سب کچھ تربیت میں شامل ہے. اس کی علیحدہ حالی کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ تربیت میں آئے گا. کہ اس کا جب وہ چلنے پھرنے کی عمر میں ہو جائے پھر اس کا کیا قرآن ہمیں بتاتا ہے، دین ہمیں بتاتا ہے. جب وہ بڑا ہو جائے پھر ہماری دین کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ سب کچھ تربیت کے اندر آتا ہے. تو ہم پھر یہاں بنیاد میں سوچے نا کہ ہم نے تربیت کس کے ساتھ کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی کچھ پوائنٹ بیان کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اپنی اولادوں کو جب کوئی بندہ تحفہ دیتا ہے، کوئی چیز تحفہ دیتا ہے اپنے بچوں کو، اس کو چاہیے کہ عدل اور انصاف سے کام لے تاکہ اس کے اولاد احساس کمتری کا شکار نہ ہو، حسد کا شکار نہ ہو. یہ سب سے پہلی چیز ہے. اگر آج ہماری اولادیں گھروں کے اندر لڑتی ہیں آپس میں، کئی ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے باپ بھیجے نہیں سنتا، لڑتے بڑا ہے، ایک دوسرے کو گالی، بھائی آپس میں نہیں بولتے.
اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو والد کو سوچنا چاہیے، والدہ کو سوچنا چاہیے کہ میں ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہا۔ جب عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، پھر ظاہر پھر فساد ہے، امن تباہ ہوگا۔ انصاف کرے والد اپنی اولاد کے درمیان کہ جب کوئی بھی کبھی بھی وہ اپنی اولاد کو تحفہ دے، اس کو چاہیے عدل کرتے ہوئے ایک بچے کو خاص کر کے نہیں بلکہ سارے بچوں کو اس طرح کا تحفہ دے، نہیں تو نہ دے۔ یہ بنیاد ہے جب لڑائیاں پھر پیدا ہوتی ہیں اولاد۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں میری والدہ، ان کو خصوصاً اور بھی میرے بھائی تھے، بہنیں تھیں، لیکن مجھ سے بڑا زیادہ وہ پیار کیا کرتے۔ انہوں نے میرے ابا جان کو، بشیر کو کہا کہ اس بچے کو نا کچھ تحفہ دو۔ پہلے تو وہ نہیں دیتے تھے، لیکن کافی سال تک وہ پیچھے لگی رہی۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے باپ نے نا ایک غلام مجھے تحفہ دیا، ایک غلام تحفہ دیا، اور بیوی نے کہا کہ مجھے تمہارا اعتبار نہیں، کل کو تم غلام واپس لے لو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، پتا ہو اللہ کے نبی کو کل کو کوئی معاملہ خراب ہو تو لڑائیاں پیدا نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ اس پر کہ میں نے اپنے اس بچے نعمان کو ایک غلام تحفہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے۔ تو حضرت نعمان بیان کرتے ہیں میرے والد مجھے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آگے کہا کہ میں اپنے اس بچے کو میں نے غلام دیا ہے، آپ کو اس پر گواہ بنانا چاہتا ہوں، اشہاد لی، گواہ بن جائے میرے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا جان سے پوچھا ہے بشیر کیا اس نعمان کے علاوہ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ کہتے ہیں ہاں میرے بچے بھی ہیں، میری بچیاں بھی ہیں۔ کہا سب کو ایسا غلام دیا ہے؟ یہ تحفہ جو تم اس اکیلے نعمان کو دے رہے ہو، اپنی ساری اولاد کو اس طرح غلام دیا ہے تحفے میں؟ کہتے ہیں نہیں، دوسرے اس کو دیا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں پھر کسی ظلم پر گواہ نہیں بنا کرتا۔ یہ ظلم ہے کہ تو اپنی ساری اولاد کو پیچھے کر کے اس اکیلے کو خاص کر کے اس کو تحفہ دے رہا ہے۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کیا۔ تو جو بنیاد ہماری جب غلط ہوگی نا کہ ہم اپنی اولاد کے مابین انصاف نہیں کریں گے، جب بھی کوئی تحفہ دیا، ہدیہ دیا، کسی ایک کو دے دیا، اور ہمارے معاشرے اللہ معاف کرے، وہ زمانہ جاہلیت کی عادتیں ہوتی تھیں کہ وہ بچیوں کو کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے، بیٹوں کو سمجھتے تھے کہ بیٹے ہوں گے تو ہم طاقتور نظر آئیں گے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں، بیٹا ہو عقیقے بھی ہوتے ہیں، قرض اٹھا کے بھی عقیقے ہوتے ہیں، ناز و نخرے بھی دیکھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بیویوں کو سونے کی انگوٹھیاں بھی لوگ لا دیتے ہیں۔ منڈا پیدا ہوا ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ معاشرے کا عالمی ہے۔ ہمارے میں ایسے دینی لوگوں کو جانتا ہوں جو دینی طبقے ہیں، جماعت کے ساتھ وابستہ لوگ، بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے بڑے اچھے رہن سہن والے، ہر وقت جن کے زبانوں سے ذکر اللہ کا ورد ہوتا رہتا ہے، وہ لوگ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے بتانا بھی پسند نہیں کرتے کہ کل مجھے بیٹی عطا کی، اور جب بچہ ہو جائے تو اس کو بھی بتائیں گے جس کو جانتے ہی نہیں۔ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشروں میں اولاد میں جو نرینہ اولاد ہے، بیٹے ہیں، ان کو اچھی چیزیں اور بیٹیوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ عرب کے لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج کے ہندو بھی زندہ درگور کرتے ہیں، کسی رسم کا نام دے کے کوئی کسی رواج کا نام دیتا ہے۔ اللہ کا حاکمین نے عورت کی عزت کو بڑھایا، کہا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ سورۃ اسراء 15واں پارہ۔ اللہ کا حاکمین کہتے ہیں اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی تمہیں بھی۔ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، ان بچوں کو بچیوں کو زندہ درگور کرنا، ان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔
یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ کا الحاکمین بیٹی دیتا ہے، من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ یعنی الذکور، جس کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی فلم یعدھا، وہ اس کو زندہ در غور نہیں کرتا، فیملی پلاننگ نہیں کرتا اس پہ، فلم یعدھا زندہ در غور نہیں کرتا، ولم یہنھا پیدا ہو جائے تو اس کی توہین نہیں کرتا، یعنی بیٹوں کو ترجیح دینا اور بیٹیوں کو دھتکار دینا، توہین نہیں کرتا بیٹی کی، ولم یؤثر ولدہ یعنی ذکور مذکر کو جو بیٹا ہے اس کو ترجیح نہیں دیتا بیٹی پر، بلکہ مساویانہ ضرور کرتا ہے۔ ادخلہ اللہ الجنہ، کعبہ محمد کی زبان نبوت سے یہ مہر ہے کہ اللہ کا الحاکم اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں دی، وہ ان کو ادب سکھاتا ہے، ان کو تعلیم سکھاتا ہے، اچھے انداز سے ان کی پرورش کرتا ہے، کہا یہ بیٹیاں ہاتھ پکڑ کے اپنے باپ کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اولاد کے درمیان عدل یہ تربیت میں شامل ہے۔ جب تم بنیاد میں اپنی اولادوں کے ساتھ عدل انصاف سے قائم ہوگے، پھر تمہاری اولادوں کے اندر نہ حسد آئے گا، نہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا، اعلیٰ طرف ہوگی، دوسروں کو ترجیح دیں گے۔ پھر جب وہ جوان ہو جائیں پھر ان کی نمازوں کا، ان کی عبادتوں کا، دینی حوالے سے جو بھی معاملات ہیں ان کا خیال رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا بچہ 7 سال کا ہو جائے، مروا اولادکم بالصلاۃ، 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اس کو کہو چل پتر اٹھ مسجد میں تمہیں لے کے جاؤ، مارنا نہیں، دھتکارنا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، پیار کے ساتھ پکڑی پکڑا کے اس کو مسجد میں لے کے آؤ، وہ نماز پڑھتا دیکھے لوگوں، اس کو نماز کا حکم دو۔ حکم دینے کا مطلب یہ نہیں کہ چل نماز پڑھ، مطلب ہے اس کو ساتھ لے کے آؤ۔ بچہ گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے، جس طرح گیلی مٹی کو جہاں سے بھی تم بنانا چاہو بنا سکتے ہو، جس طرف چاہے اس کو موڑنا چاہے موڑ سکتے ہو، بچے کو ساتھ لے کے آؤ، خود بخود وہ وہی کرے گا جو اپنے بڑے کو کرتا ہوئے دیکھے۔ 7 سال کا ہو جائے کہ اس کو نماز کا حکم دو، وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، 10 سال کا ہو جائے تو فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ہلکی پھلکی ضرب لگاؤ کہ مسجد میں چل نماز پڑھ، نماز کو نہیں پڑھتا، نہ پڑھے تو اس کو مارو، ضرب لگاؤ اس کو۔ تربیت کے اندر نرمی بھی شامل ہے، سختی بھی شامل ہے، اور والد کو پتا ہوتا ہے کہ میری اولاد سختی کے ساتھ مانتی ہے، سنتی ہے، یا وہ نرمی کی بات کو سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حال بتائے، مقصد تربیت ہے۔ آگے اولادوں کی، نسلوں کی، لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے، جو جیسے سمجھتا ہے اس کو ویسے لے کے چلو، جو نفسیات کو سمجھ جاتا ہے۔ اگر استاد ہے تو اپنے شاگردوں کے نفسیات کو سمجھ کر ان کو چلائے، اللہ کے فضل و کرم سے شاگرد استاد کا نام روشن کرے۔ اگر والد ہے اپنی اولاد کے نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کی طبیعت کے موافق ان کے ساتھ بات کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے باپ بھی سر اٹھا کے چلیں گے کہ مجھے اپنی اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں۔ نفسیات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ نفسیات سمجھا کرتے تھے، نفسیات سمجھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے والی طبیعت، حجر اسود کے پاس نا دھکے مار رہے لوگ آپس میں بوسہ لینے کے لیے، آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بھی ان میں شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیات کو سمجھا کہ یہ غصے والے ہیں، اگر ان کے ساتھ غصے سے بات کی جائے گی تو کام خراب ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آواز نے کہا، عمر آپ دلیر آدمی ہیں، آپ دلیر آدمی ہیں، بہادر آدمی ہیں۔ اب حضرت عمر تو وہ شجاع تھے، بہادر تھے، اسلام کو عزت ملی تو عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ حضرت عمر خوش ہو گئے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادر اور شجاع کا، طبیعت میں نرمی آئی، فوراً کہہ دیا حجر اسود کے پاس لوگوں کو دھکے نہیں مارا کرتے۔
کیا خیال ہے حضرت عمر کو بات سمجھ آئے گی نہ آئے؟ جب ہم نفسیات سمجھیں گے لوگوں کے مد مقابل کے سامعین کے نفسیات کو سمجھتے ہوئے مخاطب ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے بات دلوں پہ اثر کرے. تو والدین کو چاہیے اولاد کے نفسیات کو سمجھیں، نفسیات کو سمجھ کے ان کو لے کے چلیں، ان کی طبیعتوں کے موافق ان سے بات کریں. تو کہا اولاد کے حوالے سے یہ ان کی تربیت کرو کہ جب وہ چھوٹے ہوں ان کو حکم دے کے نماز کی طرف لے کے آؤ، پیار کے ساتھ دین کے کاموں کی طرف، قرآن کے پڑھنے کی طرف، صدقہ خیرات کی طرف. صدقہ کرتے ہو، جہاد میں دیتے ہو، مسجد میں دیتے ہو، تو اپنے بچوں کو پکڑایا کرو، یہ لو بیٹا وہ مسجد کا گدا ہے، وہ جہاد کے لیے آئے ہیں، ان کو دے دو. اب بچہ کو تو پیسے پکڑے گا، وہ سمجھے گا کہ میرے باپ نے مجھے سمجھا ہے تو مجھے پیسے پکڑائے، میری عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے. ہمارا یہ چھوٹا سا کام ہے، بس چھوٹا سا. آج لوگ کہتے ہیں اولاد کی تربیت بڑا مشکل کام ہے، لیکن ایسا مشکل ہے ہی نہیں. چھوٹا سا یہ کام کرو کہ تم صدقہ کرنے لگے ہو، وہ پیسے بچے کو پکڑا دو کہ جاؤ وہ مسجد کو دیکھ آؤ. تمہاری ان عادتوں سے بچے عادی ہوں گے، کل کو صدقہ خیرات کرنے والے بنیں گے. جب ہم بخل سے کام لیتے ہیں اولادیں بھی بخیل ہوتی ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے، اولاد کے حقوق کے حوالے سے، کہ والدین جب وہ چھوٹی عمر کے ہوں بچے، ان کو نیکی کے کاموں کا آہستہ آہستہ آرام کے ساتھ، نرمی شفقت کے ساتھ، نفسیات کو سمجھتے ہوئے طبیعتوں کے موافق ان کو دین کے کام کی طرف چلنے پر مجبور کریں، سہارا دے کر، فضیلت سنا کر. تو انشاءاللہ جب وہ بڑے ہوں گے، ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ نقش فی الحجر، جس طرح پتھر پہ لکیر لگتی ہے نا، اس طرح بچپن کی تربیت ساری زندگی مٹتی رہی ہے. اس حوالے سے، اس انداز سے تربیت کرو. اور جو سختی والا معاملہ ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علقوا الصوت حیث یراہ اہل البیت. کہا اپنے گھر کے اندر نا لاٹھی سوٹی وہاں لٹکاؤ جہاں جب بھی بچے ہیں تو ان کی نظر پڑتی رہے کہ ہمارے ابا جان صرف نرمی والے نہیں، یہاں تربیت کا معاملہ ہے، یہاں دین کا معاملہ ہے، یہاں عزتوں کے مسائل ہیں. تو گھر کے اندر وہ سوٹی وہ ڈنڈا بھی لٹکا ہوا ہے، ذرا سی کوئی حرکت الٹی کی وہ سرخ ہو گئے. یہ سارے معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے. بچپن میں اولادوں کو اچھے انداز سے تربیت ان کی کرو، جب بڑے ہو جائیں پھر ان کو مارو گے، اور جب جوان ہو جائے پھر ان کی جوانیوں کو اللہ کے نام کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل. کہا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن اس کو اپنا سایہ نصیب کریں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک روایت میں آتا ہے عرش کا سایہ، ایک روایت میں آتا ہے فی ظل ہی، اپنا سایہ اللہ طرف بندے کو دے گے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ. ایک روایت میں آتا ہے جس بندے کا دل ہی مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب ممبر پہ چڑھ گئے اور 45 منٹ کی ہو جائے تو پھر بھی کوئی مسجد میں نہ آئے. جو مسجدوں میں دل لگاتے ہیں، جو وقت پہ آتے ہیں کہ 35 منٹ پہ خطبہ کھڑا ہوتا ہے، ہم نے 25 منٹ میں پہنچنا ہے، آگے نوافل پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سورۃ الکہف نہیں پڑھی تو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے آپ کو خصوصاً جمعہ کے دن پابند کرتے ہیں کہ ہم نے وقت پر مسجد میں پہنچنا ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں، فرمایا ان کے دل مسجد کے ساتھ لگے ہیں، یہ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا یا اپنا سایہ نصیب کریں گے. تو اپنی جوانیوں کو پاکیزہ بناؤ. اور والدین ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کو جب وہ بچپن کی حالت میں ہیں اس وقت بھی ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں، اور جب وہ جوانیوں کو پہنچ جائیں پھر بھی ان کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکنے کے لیے کردار ادا کریں، محنت کریں. جب کہتے ہیں نا بچے بڑے ہو گئے ان تو سوتے نہیں، ہم کو بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے بچپن میں ہم نے ان کی وہ تربیت نہیں کی،
ہم نے ان کو اگر یہ حدیثیں سنائی ہوتی کہ اے میرے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یبکر کبیرنا فلیس منا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے اعلان برات کیا ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں، تو چھوٹے سے پیار نہ کرے، بڑے کی عزت نہ کرے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی احادیث، مکتبے بڑے بڑے ہیں، احادیث کی کتابیں بڑی ہوئی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی دیکھا کرو۔ ساری عمر نفل دین فاتحہ، یہ مسئلے بڑے سنے آپ نے، اپنی نسلوں کو سنوارو، خود مر جاؤ گے یہ نسلیں اللہ کی قسم اگر نیک تربیت کر جاؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان قبر میں ہوگا لیکن اس کے نام اعمال کے اندر اضافہ، درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ پوچھے گا اللہ یہ کیا ہے، میرا تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کہیں گے استغفار والد کا لہو، یا دوسری روایت میں لفظ ہے والد صالح یدعو لہو، صالح اولاد چھوڑ کے آیا تھا تیری یہ دعائیں کر رہی ہیں۔ تو جوانیوں کے اندر بھی اپنی اولاد کی خصوصاً تربیت، اصول بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہا میں تمہیں کچھ چیزیں بتاتا ہوں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ پہلی چیز بتلائی علی تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، اس کو پڑھنا، سمجھنا، فہم و فراست حاصل کرنا، وسنت نبی، اپنے نبی کی سنت پر، طریقے پر، کہ تیرے نبی کو، اے میرے بچے تیرے نبی کو یہ چیز پسند تھی، یہ چیز نہیں پسند تھی، تیرا نبی کھانے میں اس کو یہ چیز پسند تھی اور کھانے میں کیا چیز نہیں پسند تھی، یہ چیزیں اپنے نبی کی سنت، طریقہ، رہن سہن اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ جب یہ چیزیں سکھاؤ گے پھر وہ اسلام کے مضبوط سپاہی بنیں گے، اسلام کے ثبوت بنیں گے۔ جب بنیادوں میں عبادتوں کو داخل کر دو گے، ان کو سمجھاؤ گے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں کیا لطف آتا ہے، کیا مزہ آتا ہے، اس صحابہ نے یہ تربیتیں کی تھی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سویا کرتا تھا اس لیے تاکہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو روزے رکھواتے، 10 محرم کا روزہ، نفلی روزہ، چھوٹے چھوٹے بچے، ہمیں ان پہ روزے فرض نہیں، لیکن جب تربیتی ماحول بنانا ہو تو پھر چھوٹا بڑا ہی دیکھا جاتا، سب برابر ہوتے ہیں کیونکہ سب کی تربیت مقصود ہے۔ ہم ان کو کپاس ہی ہوتی، کپاس روئی کے ٹکڑے، ان کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنا کے میں بچوں کو دیتے جب وہ رونے لگتے ہیں، جب وہ رونے لگتے ہیں پھر ہم لا کے دیتے ہیں۔ جب ان کی تربیت مقصود ہوتی، ہم نے تربیت کرنے سے پہلے ان کو بڑی بڑی گاڑیاں اور کھلونے ڈال کے ان کو پارکوں میں لے کے، انہوں نے سمجھا بس دنیا کھیل تفریح ہے، تربیت کیا ہوتی ہے؟ یہ چیزیں سکھاؤ اپنی اولادوں کو۔ وہ محبت اور معاذ تھے نا جو ابو جہل کو دیکھ رہے تھے، وہ شہیدوں کی پرواہ بڑی اونچی ہوتی ہے۔ شہید اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب تربیتیں ہوتی ہیں، جب تربیتوں میں سختی ہوتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اسلام سکھایا جاتا ہے۔ جو جتنا دین پہ کھڑا ہوگا اس پر آزمائش اتنی سخت ہوگی۔ جب اولادوں کو یہ سکھایا جاتا ہے پھر وہ سختیوں کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ 7 8 سال کے بھی ہو سختیوں کے عادی ہوتے ہیں، وہ سپر پاور کو کے دکھاتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا مجھے افسوس اس بات پہ کہ میں تو عرب کا بڑا چودھری تھا لیکن مجھے قتل کرنے والے کون 10 سال کے محبت اور معاذ۔ یہ اسلامی تاریخ ایسے رقم ہوتی ہے جب والدین اپنی اولاد کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرتے ہیں، حق سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا ہمارے اوپر حق ہے، فرض ہے۔ جب اس چیز کو لے کے وہ آگے چلتے ہیں تو پھر یہ بچے اسلام کے سپاہی بنتے ہیں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ والدین کا کیا مقام ہے، اولاد کے ذمہ کیا حقوق ہیں والدین کے، اس حوالے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔